بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده. یہ چیپٹر یا یہ باب اس بارے میں ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، وما، اور وہ چیزیں لا یفسدہ، جو روزے کو خراب یا فاسد نہیں کرتی۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر جب ٹوٹے گا تو اس کا حکم بھی ڈیفرنٹ ہوگا، کبھی تو صرف قضا لازم ہو جائے گی اور کبھی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیپٹر یہ ہے اور دوسرا چیپٹر عوارض کا ہے۔ ان دونوں کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول اور قواعد ذہن میں رکھ لے، وہ بہت ضروری ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تب ہمیں یہ سمجھ آئے گا۔ وہ یہ ہے، یہاں سے یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کچھ اصول ہیں، پہلے ان کو ذہن میں رکھ لے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ الافطار مما دخل لا مما خرج، ٹھیک ہے؟ کہ روزے کا جو توڑنا ہے، روزے کا ٹوٹنا، افطار، یہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو انسانی بدن کے اندر داخل ہو جائے۔ لا مما خرجا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو چیزیں انسان کے بدن سے خارج ہو جائے۔ وضو تو اس کا الٹ ہے، اپوزٹ ہے، لیکن روزے کا حکم یہ ہے کہ انسان کا روزہ تب ٹوٹے گا کہ جب انسان کے بدن کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے۔ بدن کے اندر سے کوئی چیز اگر نکل جائے باہر تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ بہت ساری ہے کہ شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ لوگ، اس کے لیے خون نکالتے ہیں تھوڑا سا، یا ویسے ہی سرنج کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے خون نکال دیا، یا انسان نے ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، یا انسان نے پیشاب کر لیا، کوئی بھی چیز انسان کے بدن سے نکل جائے، یا مثال کے طور پر نیند کے اندر انسان کو احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے، نیند کے اندر، ان تمام صورتوں میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بدن سے خارج ہو رہی ہے۔ ہاں، انسان کے بدن کے اندر کوئی چیز داخل ہو رہی ہے، کھا لیا، پی لیا، یا اس طرح، تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ کل ما ہوا سبب للفطر فہو مکروہ۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے کچھ مثالیں دیکھ کر فقہ کی، کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو چیزیں روزہ توڑتی تو نہیں ہے، جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں ریزن اور سبب بن جاتی ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بذات خود روزے کو توڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ روزے کے ٹوٹنے تک انسان کو لے جاتی ہے اور روزے کے ٹوٹنے کو قریب کر دیتی ہے، تو ایسی چیزیں مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی چیز منہ میں چبانا، کھانا نہیں، چبانا، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محض منہ کے اندر کوئی چیز چبانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ اندر گلے کے اندر جا سکتی ہے، تو اس لیے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ انسان کے بدن سے خون نکالنا۔ اب یہ تو، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ممکن ہے خون نکالنے کی وجہ سے ایک انسان اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کو روزہ توڑنا پڑ جائے اور کچھ کھانا پڑ جائے، مرنے سے بچنے کے لیے کمزور ہو گیا۔ ہاں، یا مثال کے طور پر ہمارے ہاں علماء جو ٹوتھ پیسٹ کو مکروہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ ٹوتھ پیسٹ اگر گلے کے اندر سے نیچے نہیں جائے گا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اگر جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ گلے کے اندر نیچے نہیں جاتا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ سبب بن سکتا ہے روزہ ٹوٹنے کا۔ تو اس لیے علماء نے کیا کر دیا؟ اس کو
یعنی کہ مکروہ قرار دیا. ہر ایسی چیز جس سے بذات خود روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن وہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے یہ دیکھیے اذا وصل الشیء المفطر المفطر الى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر یفطر. یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ذرا لمبا ہے، کہ جب روزہ توڑنے والی کوئی چیز پہنچ جائے انسان کے جوف معتبر تک، انسان کے جوف معتبر تک پہنچ جائے، اور کون سے راستے سے؟ من المنفذ المعتبر، منفذ معتبر سے. منفذ معتبر جوف معتبر آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر روزہ ٹوٹے گا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ دو چیزیں ضروری ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے، کہ انسان کے بدن کے اندر جو چیز جائے گی تو وہ تب روزہ توڑے گی جب اس کے اندر دو شرائط پائی جائے. نمبر ون، جوف معتبر تک پہنچ جائے. جوف معتبر جیسے معدے تک اندر چلا گیا، ٹھیک ہے، جیسے آگے آ رہا ہے جوف معتبر یہ آ رہا ہے. تو جوف معتبر جیسے معدہ پیٹ کے اندر کوئی چیز چلی گئی تو وہاں تک چلا جائے. اور دوسرا کون سے راستے سے جائے؟ منفذ معتبر سے جائے. منفذ راستے کو بولتے ہیں، جیسے منہ سے چلے جانا، ناک سے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں منفذ معتبر. منفذ غیر معتبر سے اگر کوئی چیز جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ آنکھیں منفذ معتبر نہیں ہے. اگر آپ آنکھوں میں دوائی ڈالیں گے اور وہ اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ منفذ معتبر نہیں ہے. اسی طرح انسان کے بدن پر جتنے مسامات ہیں، مثلا آپ انسان کے بدن پر بال لگے ہوئے نا، تو انسان جب غسل کرتا ہے تو ان بالوں کے جڑوں سے اندر پانی جاتا ہے کہ نہیں؟ یا سر کے بال ہے، آپ نے تیل لگا لیا سر پر تو اس بالوں کے جڑوں کے اندر تیل چلا جاتا ہے اندر کہ نہیں؟ جائے گا نا. لیکن وہ منافذ معتبرہ نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لے. ایک تو یہ کہ جوف معتبر تک جائے، اور دوسرا یہ کہ منفذ معتبر سے جائے، راستہ معتبر راستے سے جائے گا تو تب روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں. اب ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے، ایک کہ جوف معتبر کیا ہے، اور دوسرا منفذ معتبر یا معتبر راستہ کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو جوف معتبر حنفیہ کے ہاں یہ ہے، حنفیہ کے ہاں رول یہ ہے، اگرچہ اس میں علماء کا کچھ اختلاف بھی ہے لیکن حنفیہ کے ہاں رول یہ ہے کیا، کہ تین چیزیں یا ان تین چیزوں تک پہنچنے والی کوئی جگہ. مثلا وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ معدہ، حلق اور آنتیں. کوئی بھی چیز معدے تک جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی چیز حلق تک جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنتوں تک پہنچ جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. او ما له مسلک الیہا، یا انسان کے بدن میں کوئی ایسی جگہ جس کا ان تک ڈائریکٹ راستہ موجود ہو، یا تو معدے تک کسی جگہ کا ڈائریکٹ راستہ ہو، بیچ میں کوئی اور کچھ نہ ہو، یا حلق تک ڈائریکٹ راستہ ہو، جیسے ناک ہے مثلا، ناک سے حلق تک ڈائریکٹ راستہ ہے، ٹھیک ہے، یا آنتیں ہیں، آنتوں تک ڈائریکٹ راستہ ہو، تو وہ بھی جوف معتبر ہے. تو یہ ہے تین جوف معتبر، یہاں تک چیز پہنچے گی تب روزہ ٹوٹے گا. معدہ، حلق اور آنتیں، یا ان تک بلا واسطہ جو راستے ہیں وہاں تک اگر کوئی چیز چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا دوسری چیز کیا آتی ہے اس قاعدے کے اندر؟ منفذ معتبر. اب وہ راستہ معتبر راستہ کون سا ہے، یا منفذ معتبر کیا ہے؟ حنفیہ کے ہاں وہ منافذ یہ ہے، منافذ معتبرہ حنفیہ کے ہاں یہ ہے. فم، الانف، الاذن، الدبر، الفرج. ٹھیک ہے. منہ، منہ کے ذریعے، منہ معتبر راستہ ہے، ناک معتبر راستہ ہے، کان حنفیہ کے ہاں معتبر راستہ ہے. کان کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو ایک پوائنٹ. ٹھیک ہے. دبر انسان کا پچھلا جو سائڈ ہے شرمگاہ، اور عورت کی اگلی شرمگاہ، وہ بھی منفذ معتبر ہے. اور فرج کے ساتھ آپ احلیل کر سکتے ہیں. احلیل کا مطلب ہوتا ہے مرد کی آگے والی شرمگاہ کی جو سوراخ ہے اس کے اندر کوئی دوائی وغیرہ قطرہ ڈال دیا اس میں. ٹھیک ہے. اور تین قسم کے زخم، وہ یہ ہے معمومہ، سر کے زخم کو بولتے ہیں، سر کے زخم میں دوائی ڈال دی اور وہ دوائی اندر چلی گئی. جائفہ پیٹ کے زخم کو بولتے ہیں، پیٹ میں کوئی زخم لگا تھا اس میں دوائی ڈال دی وہ اندر معدے تک چلی گئی.
ثقبہ انسان کے بدن میں کوئی بھی سوراخ، اس میں پہ دوائی ڈال دی اور وہ دوائی پیچھے ان جگہوں تک چلی گئی، معدہ، حلق یا امعاء تک پہنچ گئی، تو ان تمام یہ منافذی معتبر راستے ہیں۔ اب فم انف میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذن کا جو مسئلہ ہے نا، آج کل ہمارے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ قدیم کتابوں میں اذن کو منفذ معتبر لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں اور اطباء کی تحقیق کے مطابق کان سے حلق یا معدے تک ڈائریکٹ راستہ موجود نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے کان کا پردہ ٹھیک ہے تو پھر وہ کان سے ڈائریکٹ حلق تک یا معدے تک راستہ نہیں ہے، تو اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آج کل کے علماء کے فتوے کے مطابق۔ ٹھیک ہے، دبر وہ تو ٹھیک ہے، اس میں بھی اتفاق ہے۔ فرج اور احلیل، فرج کا مطلب عورت کی اگلی شرمگاہ، اور احلیل کا مطلب مرد کی اگلی شرمگاہ کے مطلب میں قطرے ڈال دینا۔ فرج کے اندر علماء کا مفتابی حنفیہ کے ہاں مفتابی قول یہ ہے کہ اگر عورت اپنی شرمگاہ کے اندر کوئی دوا وغیرہ ڈالے گی اور وہ اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، راجح قول کے مطابق۔ اور جہاں تک مرد کے اگلی شرمگاہ کے قطرے کے سوراخ کی نالی میں کوئی قطرے وغیرہ ڈال دیے، تو اس میں امام ابو یوسف کے ہاں تو فتویٰ یہ ہے کہ ٹوٹ جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہاں سے آگے معدے وغیرہ تک کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اور امام محمد مضطرب ہے اس بارے میں، انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ بہرحال یہ چیزیں دار و مدار ہے ان کا طب اور میڈیکل پر، کہ اگر طب اور میڈیکل میں یہ بتا دیا جائے کہ بھائی ان جگہوں سے راستے ڈائریکٹ معدے، حلق اور پیچھے یہاں تک راستے موجود ہے ڈائریکٹ، تو پھر ان سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہ جو تین ہے، یہ تینوں بھی امام صاحب کی رائے ہے، ورنہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان زخموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر کے زخم میں دوائی لگانے سے، یا پیٹ کے زخم میں، یا کوئی اور بدن میں سوراخ ہوا اس میں دوائی لگا دی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، صاحبین کی رائے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر بعد کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ دوائی خشک ہو اور آپ کو یقین ہو کہ وہ دوائی تو باہر لگی ہوئی ہے، کوئی پاؤڈر وغیرہ ہے، اندر نہیں گئی معدے یا حلق تک، تو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں بھائی یہ تو جو دوائی میں نے لگائی ہے یہ تو مائع ہے، لیکوڈ ہے، اور یہ اندر چلی گئی ہوگی حلق تک، تو پھر ٹھیک ہے، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اب یہاں سے ایک پوائنٹ یہ بہت اہم ہے، بلکہ اس کے ضمن میں ایک اور چیز ہونی چاہیے یہاں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دو چیزیں دیکھنی ہے، ایک تو روزہ، اب یہاں سے یہ جو قاعدہ ہے یہ اس بارے میں ہے کہ روزہ کون سی چیز انسان کے بدن میں جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ واصل، واصل کے بارے میں، واصل مینز جو چیز انسان کے بدن کے اندر جا رہی ہے وہ کیسی چیز ہونی چاہیے۔ انسان کے بدن میں دھواں جاتا ہے، انسان کے بدن میں گندگی جاتی ہے، انسان کے بدن میں دوائی جاتی ہے، انسان کے بدن میں کھانا پینا جاتا ہے، انسان کے بدن میں اس طرح مضر چیزیں بھی جاتی ہے، لوگ چرس وغیرہ بھی پیتے، پاؤڈر وغیرہ ڈالتے ہیں یا کچھ اس طرح۔ تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا جو انسان کے بدن کے اندر جائے گی، وہ چیز کیسی ہونی چاہیے؟ اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جیسی بھی چیز ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وٹ ایور دیٹ، ٹھیک ہے، کہ جو بھی چیز ہے تو بس اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الفطر، روزے کا ٹوٹنا، یحصل مطلب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بکل واصل، ہر اس چیز سے جو انسان کے پیٹ میں جائے گی، سواء ادھر مما یؤکل ام لا، اس چیز کو کھائے جانے والی چیز ہو یا نہیں، روٹی وغیرہ کھائی جانے والی چیز ہے، نہ کھائی جانے والی چیز ایک انسان نے پتھر کھا لیا، لکڑی کھا لی، جو کھائی جانے والی چیز نہیں ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وما فیہ صلاح للبدن ام لا، اور وہ چیز جس میں بدن کا فائدہ ہو یا نہ ہو، کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس میں بدن کے لیے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا وغیرہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں بدن کا فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کے ٹوٹنے سے، ایسی چیزیں بھی سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ بدن کا اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں سے اس کے ضمن میں نا تھوڑا سا فرق ہے، روزہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن یہاں کفارہ اور لازم ہوگا یا نہیں، یا صرف قضا لازم ہوگا، اس کے بارے میں بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟
बहुत अहम पॉइंट है, उसको जहन में रख लीजिए। जहन में ये इसको अरबी में ऐसे बना सकते हैं कि मा युकल, या और वमा फीही सलाहुन लिल बदन, ओके, वमा यमीलु इलैहि तबा, इत्तबा, हाँ ये तबा। सो इन तीनों चीजों में अगर कोई चीज ऐसी है जिसको मोस्टली लोग खाते हैं, खाने पीने वाली चीज है एक, या या कोई चीज ऐसी है जिसमें बदन का फायदा है जैसे दवाई वगैरह, औ है, या बदन या इंसान की तबीयत उसकी तरफ मैलान करती है, जैसे लोग सिगरेट पीते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, है ना, जिसकी तरफ इंसान की तबीयत का मैलान होता है। तो इन तमाम सूरतों में कफारा, कजा एंड कफारा बहुत लाजिम हो जाएगा। कजा वल कफारा, ये दोनों लाजिम हो जाएंगे। रोजा तो टूटेगा, रोजा तो हर चीज से टूट जाता है। मायूकल अमला माफी सलाहुल बदन अमला, रोजा टूट जाएगा। सवाल ये है कि रोजा टूटने के बाद उस पर सिर्फ कजा है या कफारा भी है, 60 रोजे कफारा भी। तो कहते हैं कि जो खाई जाती हो या उसमें बदन का फायदा हो या तबीयत उस तरफ मैलान करती हो तो कजा और कफारा दोनों लाजिम है उस पर, कजा और कफारा उस पर दोनों लाजिम है। ओके। और वो चीज मा ला यूकल, मा ला यूकल वलैसा फीही सलाहुन, सलाहुन लिल बदन, ओके, वला ला यमीलो इलैहि तबा, तबा, तो देन सिर्फ कजा, जस्ट कजा लाजिम होगा, कफारा लाजिम नहीं होगा। क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी? एक इंसान ने लकड़ी खा ली, लकड़ी, वुड, है, या एक इंसान ने पत्थर, स्टोन, स्टोन निगल लिया, खा लिया, अकल अकल अल हजर अम अकल शजर, हैं? ये चीजें खा ली जो अमूमन लोग खाते नहीं है और ना उसमें बदन का फायदा है, तो उसमें जस्ट कजा है, उसमें क्या है, जस्ट कजा है। तो कजा और कफारे के लिए ये दोनों पॉइंट जरूर जहन में रखिएगा, कजा और कफारे के लिए ये दोनों पॉइंट जरूर रखे। बल्कि इसके साथ दो पॉइंट और रहे, एक कायदा और जहन में रखे। ओके, इदा फतरा लिउज्रिन, ओके, इदा फतरा लिउज्रिन, किसी उज्र की वजह से रोजा तोड़ दिया, औ फतरा फी गैर रमजान, सो देन जस्ट कजा, जस्ट कजा, इसमें भी सिर्फ कजा है। तो पॉइंट समझ आ गया कि रोजा टूटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टूट तो जाएगा हर चीज से, हाँ, पत्थर खाए, गधा खाए, कुछ भी खाए, ठीक है, लेकिन बात हो रही है कजा और कफारे की। तो जो चीज उमूमन खाई जाती हो या उसमें बदन का फायदा हो या तबीयत उसकी तरफ मैलान करती हो, देन कजा एंड कफारा दोनों, बोथ। एंड जो चीजें ना खाई जाती हो, ना उसमें बदन का फायदा हो, ना तबीयत मैलान करती हो, जैसे पत्थर वगैरह, जस्ट कजा है। और जो किसी उज़्र की वजह से रोजा तोड़ दिया, बीमार हो गया बीच में या कुछ मसला हो गया, या रमजान के अलावा रोजा है, क्योंकि कफारा जस्ट अल कफारतु मुख्तस्सतुन बिरमजान, सिर्फ रमजान के रोजे के साथ, और वो भी जब इंसान आमदन तोड़ेगा, ठीक है। औ फतर फी लिउज़्रिन औ लिखत औ खताअन, खताअन भी कह सकते हैं आप। खताअन मींस कि आप वुजू के लिए रमजान में मुंह में पानी डाल रहे थे और वो अंदर चली गई, चला गया पानी, तो तब भी रोजा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ कजा। सो फतर लिउज़्रिन औ खताअन औ गैर रमजान, सो देन इन दीज थ्री सिचुएशन जस्ट कजा। ये बहुत जरूरी है, इसको भी जहन में रख लीजिए कजा और कफारे के फर्क के लिए, ठीक है। अब ये जो हनफिया का है एक और कायदा है, इसको भी जहन में रखें। इस्तिक़रारुल वासिल फिल जौफ व गैबूबतिही शर्तुन लिल फितर, और व गैबूबतुहु शर्तुन लिल फितर। हनफिया कहते हैं कि जो चीज इंसान के बदन में जाती है और जौफ तक जाती है, उसके लिए दो कंडीशन है, तब रोजा टूटेगा वरना नहीं टूटेगा। नंबर वन, इस्तिकरार, कि जो चीज इंसान के बदन में जाई गई है वो अंदर जाकर स्टे कर ले, तो तब रोजा टूटेगा, है।
اور نمبر ٹو غیبوبتی، وہ اندر جا کر غائب ہو جائے، مطلب غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جوف معتبر تک جائے اور وہاں سٹے کر جائے، اور وہاں غائب ہو جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظروں سے غائب ہو جائے، اب نظر نہیں آ رہی ہے، اندر چلی گئی، تو یہ شرط ہے۔ لہذا فار ایگزامپل اس کی علماء ایک بہت اچھی ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے کسی نے دھاگے کے ساتھ کوئی چیز، فار ایگزامپل کوئی ٹکڑا کھانے کا یا کچھ بھی، یا گوشت کا کسی دھاگے کے ساتھ باندھ لیا اور اس کو منہ کے اندر ڈالا، اور نیچے جب معدے تک چلا گیا تو دوبارہ اس دھاگے کو کھینچ کے نکال کے پھینک دیا، تو وہ جو کھایا تھا وہ اندر جا کے معدے کے اندر اس نے سٹے نہیں کیا، اس نے اگین اس کو آؤٹ کر دیا، نکال کے باہر پھینک دیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی جدید مثالیں بھی آ سکتی ہے آج کل۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ عورت کے فرج میں جو اگلا حصہ ہے اس میں کوئی چیز دوائی ڈالیں گے آپ یا کچھ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آج کل جو چیک اپ کے لیے جسٹ خواتین لیڈی ڈاکٹر انگلی ڈال دیتی ہے یا کچھ اس طرح چیکنگ کے لیے، تو اگر اس کے اوپر دوائی نہیں لگائی، دوائی لگائی وہ دوائی تو اندر رہ جائے گی، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا، لیکن دوائی وغیرہ نہیں لگائی، ٹھیک ہے، اور ویسے ہی چیک اپ کے لیے انگلیاں اندر داخل کر دی یا کوئی اور انسٹرومنٹ داخل کر دیا فرج سے ان فرج، اور پھر اس کو نکال دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وائے لعدم الاستقرار ولعدم غیبوبته، اس قاعدے کی وجہ سے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، آگے سمجھ میں یہ قاعدہ، تو جو چیز انسان کے بدن میں جائے تو اندر جا کر سٹے کر لے، تب جا کے اس سے روزہ ٹوٹے گا، اگر دوبارہ نکالو گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی انسٹرومنٹ کے اوپر دوائی لگائیں گے اور اس کو اندر لے جائیں گے پھر نکالیں گے پھر تو ٹوٹے گا، کیوں؟ کیونکہ انسٹرومنٹ تو نکل آئے گا لیکن اس کی دوا اندر رہ جائے گی نا، اس وجہ سے۔ اوکے، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات، اور دو تین یہ میں نے ڈفرنٹ ضوابط جمع کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ موانع معتبرہ، موانع مینز کہ ایسی کون سی سچویشن ہے جن میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان کو عوارض بھی بولتے ہیں، العوارض اور الموانع المعتبرہ، یہ جو ہم آگے کتاب میں پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر میں، موانع معتبرہ اور عوارض معتبرہ مینس ان سچویشن کہ جس میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کھا لے، اگرچہ پی لے، اگرچہ جمع کر لے یا کچھ ایسا کر لے، تو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر ون نسیان، نسیان جانتے ہیں نا، عدم استحضار الشیء، بھول جانا، بھول جانا اور غلطی کرنا دونوں میں فرق ہے، اوکے، خطا اور نسیان میں فرق ہے، خطا سے روزہ ٹوٹے گا، خطا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور غلطی سے حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں؟ یہ نسیان نہیں ہے، یہ خطا ہے۔ نسیان یہ کہ آپ بھول گئے، مثال کے طور پر فرسٹ روزہ ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے یہ گلاس بھرا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، اور ہڑپ کر کے ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس پی گئے، پھر یاد آیا اوے میرا تو روزہ تھا، تو دیکھا پورا گلاس اندر گیا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی جمع بھی اگر کسی نے کر لیا اور یاد نہیں تھا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال نمبر ٹو غلبہ، غلبہ مینس، غلبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدم امکان الاحتراز، سچویشن کہ جس میں آپ کے لیے بچنا یا اس چیز سے احتراز کرنا ممکن ہی نہ رہے، آپ کے قدرت اور طاقت سے آؤٹ ہے وہ، اس چیز سے بچنا، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کتاب کے اندر آپ کو بہت ساری اگزامپل مل جائے گی، مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور منہ آپ کا کھلا ہوا تھا اور کوئی مکھی آ کر اندر گھس گئی اور آپ کے پیٹ میں چلی گئی، ہوتا ہے نا سم ٹائم، تو آپ کو تو اختیار نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی بس چلی گئی، غلبہ ہو گیا آپ پر۔ یا مثال کے طور پر
آپ ایک جگہ پر گئے، وہاں آنسو شیلنگ، گیس شیلنگ ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پر بہت زیادہ دھواں ہے، آپ کے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، آپ کے ناک اور منہ میں دھواں چلا گیا، تو نہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ غبار اور دخان اور دھوئیں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر ایک انسان سگریٹ پیتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن جہاں آپ کے لیے احتراز اور بچنا پاسبل ہی نہ ہو، بچنا ممکن ہی نہ ہو، تو وہاں پھر آپ کے لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ غلبہ کی وجہ سے، اینڈ لعدم امکان الاحتراز۔ تیسرا جو مانع معتبر ہے وہ ہے جہل۔ جہل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر نئے نئے بالغ ہوا کوئی، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی پانی سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس نے پانی پی لیا، تو جہل بھی معتبر ہے، لیکن لیکن ہر جگہ نہیں، دارالاسلام میں نہیں، دار الحرب میں، جہاں ایک انسان مسلمان ہوا اور آس پاس سارے کافر ہیں، اور اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں، اور پھر اس نے بھول سے کوئی چیز کھا لی اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دارالحرب میں ہو، نیا نیا مسلمان ہوا ہو، اور اس کو معلوم نہ ہو۔ دارالاسلام کے اندر جہل عذر نہیں ہے، الجہل لیس بعذر فی دار الاسلام۔ آگے پوائنٹ سمجھ میں؟ اب یہ ایک اور پوائنٹ، البطلان والفساد سیان فی العبادات۔ سیان مینس ایکول، سواء۔ عبادات میں فقہائے حنفیہ دو قسم کے ورڈ یوز کرتے ہیں، باطل، بطلان، یبطل لائک دس، اور فاسد، فساد، یفسد لائک دس۔ سو بطلان اینڈ فساد، یا باطل اینڈ فاسد۔ تو عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے، عبادات میں دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت کا خراب ہو جانا، ادا نہ ہونا۔ ورنہ حنفیہ کے ہاں معاملات کے اندر اس میں فرق ہے، اگرچہ دیگر علماء کے ہاں معاملات میں بھی فرق نہیں ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں جب انشاءاللہ ہم معاملات میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، وہاں میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، تو اس میں فرق ہے، بطلان کا الگ ہے اور فائنینشیل کانٹریکٹس میں، اور فساد کا الگ مفہوم ہے، لیکن عبادات کے اندر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر روزے کے لیے باطل کا لفظ استعمال ہوگا تو سیم میننگ، مطلب روزہ گیا، اور فاسد کا معنی ورڈ یوز ہوگا تو بھی سیم میننگ، مطلب روزہ گیا، دونوں صورتوں میں۔ اوکے؟ اب یہ والا پوائنٹ اس کو ہونا چاہیے پیچھے والوں کے ساتھ، اس کو ہونا چاہیے، اس لاسٹ قاعدے کو یہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ادھر، کیونکہ اس کا تعلق بھی کفارے کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اذا وجد الجماع صورتا ومعنا يجب القضاء والکفارہ بوت، والا فلا۔ الا فلا کو فی الحال نکال لیں، کہ جب جماع آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ جب جماع پائے جائے، صورتن بھی جماع ہو اور معنن بھی جماع ہو، دونوں طرح سے، تب اس میں قضا اور کفارہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ صورتن جماع کا مطلب وہ جو ایک خاص عمل ہے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور معنن جماع کا مطلب یہ ہے کہ انزال ہو جانا، انزال۔ تو جب یہ دونوں کام ہو جائے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر کسی جگہ صرف صورتن جماع ہے، معنن نہیں ہے، جس صورتن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں، صرف اس صورت میں کچھ بھی لازم نہیں ہے، روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں اس طرح سے۔ جیسے ایک مرد اپنی بیوی کو بوسہ دے دیتا ہے، اس کو بھی علماء نے جماع میں قرار دیا، باقاعدہ ایکٹیویٹی نہ کرے، اوکے، دخول نہ کرے، ورنہ تو دخول تو اسی میں ہے نا، دخول تو حقیقتاً جماع میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی بوس و کنار کر لے بیوی کے ساتھ، گلے مل لے، کس کر لے، یا کچھ اور کر لے، تو یہ ساری صورتیں آتی ہے صورتاً جماع میں۔ تو صورتاً جماع کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی کفارہ، نہ قضا، بشرط یہ کہ انزال نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ معنن جماع انزال ہے، معنن جماع کیا ہے؟ انزال۔ تو اگر انزال ہو جائے، صرف انزال ہو جائے، اور باقاعدہ وہ عمل ایکٹیویٹی نہ کی ہو، دخول نہ کیا ہو، مثال کے طور پر ایک مرد نے اپنی بیوی کو کس کر دیا اور اس کس کی وجہ سے اس کا انزال ہو گیا، منی نکل آئی، کس کی وجہ سے،
باقاعدہ بیوی کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا، صرف کس وغیرہ کر کے اس سے اس کا انزال ہو گیا، تو تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور جسٹ قضا ہے، صرف قضا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قضا اور کفارہ دونوں تب ہے کہ جب باقاعدہ انٹر کورس ہوگا۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ انٹر کورس کو کہتے ہیں حقیقتاً اور مانن دونوں جمع۔ اور اگر صرف کس کر دیا یا کوئی اور بوس و کنار کر دیا اور انزال بالکل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ قضا، نہ کفارہ۔ اور تیسری سچویشن کہ کس کر لیا اور انزال ہو گیا تو پھر صرف قضا، کس وغیرہ کر لیا اور صرف قضا انزال ہوا تو پھر جسٹ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں سے کم از کم آپ کو تقریباً اکثر مباحث آپ کو ذہن میں آ جائیں گے۔ اب ذرا ہم باب میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گا، اگرچہ یہ میٹنگ ہماری ختم ہوگی لیکن اس وقت تک ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے اوکے اس باب میں کہ یہاں کون سا ضابطہ لگتا ہے اور کون سا ضابطہ نہیں لگتا۔ تو اس یہ جو باب ہے ما یفسد الصوم وما لا یفسد، اس باب کے اندر تقریباً 3 قسم کے مباحث ہے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ ہے فساد صوم سے متعلق ریلیٹ، فساد صوم سے ریلیٹ کچھ مسائل ہوں گے، وہ یہاں تک ہے، یہ فساد صوم یہاں تک۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 2 باتیں مزید ہیں لاسٹ میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک مکروہ سے متعلق یہ آخر میں، یہ دیکھیں مکروہات، اور بیچ میں ایک اور بات ہے اور وہ ہے مطلب دوائی وغیرہ سے متعلق۔ بہرحال فساد صوم سے متعلق انہوں نے جو بحث کی ہے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کو سمجھیے ذرا، اس کتاب میں روزے کے فاسد ہونے سے متعلق جتنی بحث ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 پارٹ ما لا یفسد الصوم، وہ چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان 3 لائن کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عوارض معتبرہ ہے، موانع معتبرہ ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، النسیان والغلبہ والجہل، تو ان میں وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان 3 لائن میں ایسے مسائل ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ما لا یفسد الصوم، ما لا یفسد الصوم۔ نمبر 2، اس ایک لائن میں، یہ جو ایک لائن ہے، یہ اس ایک لائن میں ما یفسد الصوم اینڈ قضا فقط، جس میں روزہ ٹوٹے گا اینڈ جسٹ قضا لازم ہوگی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کیا تھا وہ قاعدہ کہ جو چیز نہیں کھائی جاتی، ما لا یمیل الیہ الطبع، ما لا یوکل اینڈ دیز تھنگز لائک پتھر اینڈ سٹون، سو پھر جسٹ قضا، یہاں وہ والا قاعدہ چلے گا، صرف قضا۔ آگے پوائنٹ سمجھ میں؟ اینڈ نیکسٹ 3 لائن میں، ان 3 لائن میں وہ چیزیں ہیں کہ جس سے قضا بھی لازم اینڈ کفارہ بھی، بوتھ کفارہ اینڈ قضا دونوں لازم ہوگا۔ آگے سمجھ میں؟ تو پہلی 3 لائن میں کچھ نہیں، سیکنڈ ایک لائن میں جسٹ قضا، اور لاسٹ اس 3 لائن میں، نیکسٹ 3 لائن میں قضا اینڈ کفارہ بوتھ۔ آگے سمجھ میں؟ تو ذرا اب اس پہلی 3 لائن کو دیکھیے۔ فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ، یہ 3 کام کر لیے روزے دار نے۔ کون کون سے کام؟ اکلا کھا لیا، شربا کچھ پی لیا، جامع جمع کر لیا، ناسین بھول کر، تو کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو بتایا تھا موانع معتبر میں سے پہلا معنی کون سا تھا؟ نسیان، بھول جانا۔ ہو گیا؟ اچھا جی۔ او احتلم یا احتلام ہو گیا۔ آپ کو میں نے ایک اور بتایا تھا، غلبہ، یاد ہے؟ غلبہ مینز انسان کے لیے اس سے احتراز ممکن ہی نہیں ہے، نیند میں احتلام ہو گیا، کون بچ سکتا ہے؟ تو نہیں، کچھ نہیں لازم۔ او انزل بنظر، یا بد نظری کی وجہ سے فلم دیکھی یا کچھ اور کیا اور اس کا انزال ہو گیا، تو کچھ نہیں ہے، یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جماع نہ حقیقتاً ہے نہ صورتاً ہے، نہ کوئی کس وغیرہ کیا ہے، نہ کچھ، جسٹ نظر، کچھ بھی نہیں ہے۔
اگرچہ فقہ مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں جسٹ نظر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے مجھے، او ادہنا تیل لگا دیا بالوں میں، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیوں؟ آپ کو میں نے قاعدہ بتایا تھا کیا، کہ منافذ معتبرہ سے چیز اندر جانا ضروری ہے، بالوں کی جڑ جو ہیں وہ منافذ معتبرہ میں سے نہیں ہے، بتایا تھا قاعدہ نا۔ اب آگے کہ قاعدہ اپلائی کرتے جائے، احتجمہ حجامہ کرا دیا، یہاں کون سا قاعدہ لاگو ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے کوئی ایک، حجامہ جس میں انسان خون نکالتا ہے، Ayan, which qaida will apply here? If someone done hajama, so لا يفسد الصوم. مما الفطر مما دخل لا مما خرج. Good. ٹھیک ہے کہ یہ تو باہر سے نکلنے والی چیزیں ہیں نا۔ او اکتحلا، یا آنکھوں میں سرما لگا دیا، یہاں کون سا قاعدہ چلے گا؟ کیونکہ آنکھیں منفذ معتبر نہیں ہے، جسٹ مسام ہے۔ او قبلا، یا جسٹ کس کر دیا، جسٹ کس، تو جسٹ کس کے اندر کچھ نہیں ہے اگر انزال نہیں ہوا، اگر انزال ہو گیا پھر قضا ہے، ٹھیک ہے۔ او دخلا، اچھا یہاں بتائیے، او دخل حلقہ غبار او ذباب، یا ایک انسان کے حلق میں غبار یا مکھی داخل ہو گئی، وہ ذاکر لصومہ، اور اس کو اپنا روزہ یاد تھا، اگرچہ یاد تھا، یہاں ہے وہ غلبہ، یاد ہے غلبہ، بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ او اکل ما بین اسنانہ، یا اس کے دانتوں کے درمیان جو بچا تھا جو کچھ وہ کھا لیا، بشرط یہ کہ وہ چنے کے دانے سے کم ہو، a little bit، چنے کے دانے سے کم کوئی چیز دانت میں پھنسی تھی اور وہ اس کے گلے کے نیچے سے نکل گئی، اندر چلی گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وجہ ظاہر ہے وہی غلبہ، غلبہ اس کے اندر بھی غلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ او قاء وعاد لم یفطر، یا اس نے الٹی کی، خود الٹی ہوئی اور خود اندر چلی گئی، اور اس بیچارے کے طاقت میں نہیں تھا بچنا، تو پھر اس پر کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو خود الٹی آئی، اتنی تھوڑی سی آئی کہ اس کے لیے بچنا ممکن نہیں تھا، خود اندر چلی گئی، عادہ مینز خود چلی گئی واپس، اس نے بہت کوشش کی بچنے کی لیکن نہیں ہوا، تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان آل دی سچویشن غلبہ از دا ریزن، اور ان صورتوں کے اندر صرف قضا ہے۔ دیکھیں سیکنڈ، وہ ان اعادہ، اگر ایک انسان جان بوجھ کر قے کو اندر نگل جائے تو پھر غلبہ نہیں ہے نا، اگرچہ کم ہو، اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق اگر قے اندر لے گیا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او استقاء، یا ایک آدمی نے جان بوجھ کر الٹی کر دی، واپس تو نہیں نکلا لیکن الٹی کر دی، اس میں حنفیہ کے ہاں راجح قول یہ ہے کہ منہ بھر کر ہو تو تب ٹوٹے گا، یعنی ایک آدمی انگلی ڈالے گلے میں روزہ توڑنے کے لیے اور جان بوجھ کر قے کر لے اور وہ منہ بھر کر بھی ہو تب روزہ ٹوٹے گا۔ دو کنڈیشن ضروری ہے، ایک جان بوجھ کے کرنا اور دوسرا کہ منہ بھر کر ہونا، ٹھیک ہے۔ او ابتلع حصواتن، یا ایک آدمی نے کوئی کنکری نگل لی، او حدیدن، یا لوہا نکل لیا، قضا فقط، جسٹ قضا کرے گا۔ وائی the reason is، the reason is کہ یہ وہی نا کہ ما لا یمیل الیہ تبع اینڈ دیز تھنگس، اوکے۔ استقاء، اور یہ جو ہے نا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر اگر قے کرتا ہے تو اس اور باقاعدہ ہاتھ ڈال کے قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اور وہ مبر کر ہو تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اگرچہ مما دخلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مما خرج ہے، لیکن یہ مستثنا ہے اس قاعدے سے، آپ کہہ سکتے ہیں یس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے، اور واپس نکلنے میں اگر ہلکا سا بھی نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹائم ول بی اینڈ، ہاں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ جو نیکسٹ نمبر 3 والا پارٹ ہے یہ ہم نیکسٹ اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ نمبر 3 والا یہاں